امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ بد نصیب ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے اپنے کندھے کے اوپر بکریاں اٹھائی ہیں، اپنے کندھے کے اوپر اونٹ اٹھایا ہے، اپنے کندھے کے اوپر لوگوں کا سامان اٹھایا ہے۔ دنیا میں چوری کرتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، آج وہ مال اس کے کندھے پہ چڑھا ہوا ہے اور پکار رہا ہے اور میں ہوں وہ مال جس کا اس نے چوری کیا تھا، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ مجھے بتاؤ وہ دن کتنا سخت ہوگا اس بندے کے لیے، ایک قیامت کی سختی، ایک سورج کی سختی، ایک اللہ کے غضب کی سختی، اور اوپر سے سامان اس کے سر پہ ہے اور چلا چلا کے کہہ رہا ہے یہ ہے چور۔ آنکھ بچا کے اس کی چیز پکڑ لی، آنکھ بچا کے اس کی چیز چرا لی، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اس کے پیسے نکال لے، فلاں چیز۔ یہ ہوشیاری نہیں، اللہ کی قسم یہ پاگل پن ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار رہا ہے۔ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ بندہ فلاں فلاں چیز کو چوری کرنا۔ کوئی میرا بھائی کسی دکان پہ منشی لگا ہے، کوئی کسی کے گلے پہ بیٹھتا ہے، کوئی کسی کے پھٹے پہ بیٹھتا ہے، خدا کے لیے تھوڑے مل جائیں، تھوڑے پہ گزارا کر لے، اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ جن صحابہ کو نا عامل بناتے تھے، زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے تھے، اور جن کو ایسے کاموں کے لیے بھیجتے تھے، بیت المال کا نگران بناتے تھے، اس کو کہتے تھے اللہ سے ڈر جا، ایسا نہ ہو قیامت والے دن تو آئیں تو تیرے گردن کے اوپر یہ چیزیں ہوں، میں نے قیامت والے دن پھر کے لیے کوئی سفارش نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ آپ کا ایک صحابی ہے، وہ آپ کی سواری کو تیار کر رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر لگا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے، دشمن کا تیر لگا، نبی کی سواری کو تیار کرتے لگا، میدان جہاد میں لگا، سیدھا جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، اور جنت کی گارنٹیاں نہ دو۔ اس نے خیبر کی مال غنیمت میں سے ایک چادر میری اجازت کے بغیر خود ہی چرا کے لے گیا تھا، آج وہ چادر میں آگ کی بنی ہوئی اس پر دیکھ۔ میرے بھائی تیرے میرے لیے جائز ہے کسی کا مال آ جائے، کہاں سے آ جائے، لبی شے خدا دی، نہ ٹیلے دی، نہ پات، یہ ایسی باتیں کر کر کے اپنے ذہن کو تسلیاں نہیں۔ جو تیرے لیے جائز نہیں ہے، جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہ لگا۔